پاکستان ہر لحاظ سے ایک بار پھر سنگین سیکیورٹی چیلنجز کے حصار میں نظر آتا ہے۔ پوری قوت سے سی پیک مخالف دشمن قوتیں بھرپور طور پہ متحرک ہیں اور پاک چین مفادات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ریاست پاکستان کو اسٹریٹجک اعتبار سے داخلی خارجی محاذ پر حساس اور پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے۔ ایک جانب کالعدم ٹی ٹی پی اور داعش کے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے تو دوسری جانب بھارتی راؤ کی پشت پناہی سے بلوچ عسکریت پسندوں کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں۔ پرسوں جامع کراچی میں چینی اساتذہ کی گاڑی پر خاتون خودکش بمبار کے حملے نے سی پیک کے خلاف انتہا پسندی کی ایک نئی جہت میں اضافہ کیا ہے۔ یہ بہت اہم حملہ تھا اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بالکل اس وقت ہوا ہے جب پاکستان میں نئی حکومت جناب شہباز شریف کی حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا اور آئندہ چند روز میں جناب شہباز شریف چین کا دورہ کرنے والے تھے یا چین کی قیادت سے اعلیٰ ترین لیول پہ ان کا رابطہ ہونا تھا۔ اسی وقت یہ حملہ اور جس انداز سے یہ حملہ کیا گیا، اس میں جس انداز کی سوفسٹیکیشن دیکھی گئی، جو ٹارگٹنگ ہوئی، جو ٹائمنگ ہوئی، یقیناً یہ ایک بین الاقوامی سازش لگتی ہے۔ اس حوالے سے بریک تھرو ہوئے ہیں اور پولیس نے اور انٹیلیجنس سروسز نے ہماری بہت عمدہ کام کیا ہے اور اس حوالے سے کافی معاملات ایسے ہیں، کئی سوالات ہیں جس کے جوابات مل گئے ہیں۔ ایک بات بہرحال طے ہے کہ اس پورے حملے کے اور اس کے تمام معاملات کے تانے بانے بیرون ملک نظر آتے ہیں، گویا کہ ایک بین الاقوامی سازش ہے جو کہ سی پیک پر حملہ آور ہے اور یہ واقعہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ سی پیک کے آغاز کے بعد پچھلے 7 سال میں پاکستان میں چینی باشندوں اور پاک چین مشترکہ مفادات پہ 15 بڑے دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں اور تمام حملوں میں پاکستانی عسکریت پسند استعمال ہوئے۔ ان حملوں کے جو محرکات تھے، ان کے تانے بانے جو تھے، اس کو بہت اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کیا، پہچانا گیا، مگر بہرحال یہ حملے جاری ہیں۔ چینی شہریوں پر حملے مسلسل جاری ہیں اور سی پیک بھی جاری ہے۔ سینکڑوں چینی شہریوں کی آمد و رفت سی پیک کی ضرورت ہے اور ان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت پاکستان کا اولین فرض ہے۔ کل کراچی میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں تسلیم کیا کہ اگر سی پیک پہ کام کرنے والوں کی حفاظت نہ ہوئی تو پھر کون سی ترقی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سی پیک جو ہے وہ فیوچر پاکستان کا فیوچر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنی بہتری آئے گی اور وہ بہتری اسی طرح سے آ سکتی ہے، اس کے اوپر کام کرنے والوں کی اگر جان کی حفاظت نہیں ہم کر پائیں گے تو پھر کون سا سی پیک اور جو ہے وہ کون سی ڈیولپمنٹ۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں اس بات کو انشور کرنا ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ منصوبے جو ہیں یہ مکمل ہوں گے۔ جو بھی میئرز ہوں گے اور جو بھی اقدامات ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ آن ایئر نہیں کی جا سکتی۔ نیکٹا کو فعال بنانے کے لیے اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ چاروں صوبوں سے ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم ایک تو اسے پوری طرح سے فعال کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پالیسیز بنیں گی، فیصلے ہوں گے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ شدت پسندی کی روک تھام اور دہشت گردوں سے مقابلے میں اس سال سیکیورٹی فورسز کے 118 اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ صرف اس ماہ اب تک 21 آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے اس سال کے آغاز میں میڈیا بریفنگ میں بتایا تھا کہ ملک دشمن عناصر کی سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی مذموم کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج لازوال قربانیاں دے رہی ہے۔ بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی تمام مضمون کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ سی پیک اور دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کو پاک افواج بیش بہا قربانیاں دے کر یقینی بنا رہی ہیں۔ حال ہی میں آپ نے جو ڈیفنس کورسپونڈنٹس کی ٹیم تھی، کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ کیا جو کہ 93% مکمل ہو چکا ہے اور ادھر بھی سی پیک سیکیورٹی کے تحت مسلح افواج اپنی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہیں۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود الحمدللہ کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی پروگرس میں خلل نہیں آنے دیا گیا۔ اس ضمن میں ملک کے طول و عرض میں جاری اور کئی پروجیکٹس پر بھی پیش رفت کے حوالے سے آپ کو میڈیا کو وہاں پہ ہم جلدی وزٹس کروائیں گے تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ یہ پروجیکٹس کس طرح سے اپنی فروشن کی طرف آ رہے ہیں۔ حکومت نے چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے 11,000 سے زائد اہلکاروں پر مشتمل اسپیشل ٹاسک فورس تشکیل دی تھی جو سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے 3,500 چینی باشندوں کی حفاظت پر مامور ہے۔ مؤثر سیکیورٹی اقدامات کا ہی نتیجہ ہے کہ پچھلے سال 14 جولائی کو داسو حملے کے 9 ماہ کے وقفے کے بعد پاکستان میں چینی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا۔ چینی شہریوں پر دہشت گردی کی وارداتوں کے باوجود اطمینان کی بات ہے کہ چینی حکومت بھی
بہر صورت سی پیک پر اس کی تکمیل پر کمر بستہ ہے۔ کل چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے وزیر اعظم شہباز شریف کے چینی سفارت خانے جا کر تعزیت کرنے کو سراہا اور اپنی رپورٹ میں لکھا کہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں پر پاکستان میں کام کرنے والے چینی باشندے اور ان کے مقامی ملازمین کی حفاظت اب پہلے سے زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ چینی اخبار لکھتا ہے کہ ان حملوں سے سی پیک منصوبوں میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ پرسوں جو حملہ ہوا ہے یقیناً ایک بہت ہی سنگین واقعہ تھا، سنگین حملہ تھا، مگر اس حوالے سے پولیس نے اور انٹیلیجنس سروسز نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور تقریباً اس معاملے کو حل بھی کر لیا ہے اور اس کی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، جو اس سے منسلک معاملات ہیں، وہ ریزالو بھی کی گئی ہیں۔ تازہ ترین معلومات حاصل کرتے ہیں اس پورے معاملے کی ہمیں جوائن کریں گے پولیس سروس آف پاکستان کے بہت ہی عمدہ آفیسر ہیں، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ کے جناب غلام نبی میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میمن صاحب کراچی پولیس کے سربراہ بھی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ پرسوں کے واقعے کے بعد اب تقریباً 48 آورز کوئی 60 آورز ہو چکے ہیں، کیا رپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ ہم نے کتنا اس معاملے کو سالو کیا ہے؟ کتنا ہم اس کے معاملے کی جڑ تک پہنچ پائے ہیں جو کچھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں اس کو آپ سے ڈسکس کر سکوں۔ انفیکٹ جو 26 کو یہ انسیڈنٹ ہوا تو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، پولیس اور نیچرلی اس میں ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس میں ہم چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد انفارمیشن کلیکٹ ہو اور جلد سے جلد جو فیسیلیٹیٹر ہے ان کے پاس ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو اریسٹ کریں۔ تو الحمدللہ یہ 2 دن جو گزرے ہیں اس میں بیسٹ پاسبل ایفرٹ ہوئے ہیں اور ملزمان کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اس میں کافی ساری کامیابی ہوئی ہے اور پولیس اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہی ہے۔ ہم نے 2 ٹیمز بنائی ہیں، ایک کراچی پولیس کی ٹیم ہے اور ایک سی ٹی ڈی کی ٹیم ہے جو انٹیلیجنس کے اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ تو بہت سارے ایسی جگہیں تھیں جن کی نشاندہی ہوئی کہ وہاں پہ یہ سوسائڈ بامر اور ان کے فیسیلیٹیٹر رہ رہے تھے، تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کو سرچ کیا گیا ہے۔ تو جو ریلیونٹ معلومات ہے میں چاہوں گا کہ ابھی اس سٹیج پہ اس کو میڈیا کے ذریعے نہ پیش کروں، یہ انشاءاللہ تھوڑی چند ٹائم کے بعد ہم یقیناً اس چیز کو لے آئیں گے جب یہ ملزمان گرفتار ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز تو میمن صاحب یہ تو کنفرمڈ ہے کہ یہ خاتون جو تھی، جو حملہ آور تھی، یہ یونیورسٹی میں رہائش پذیر نہیں تھی بلکہ کراچی کے ایک علاقے میں رہائش پذیر تھی اور یہ شاید تنہا رہتی تھی، ان کی فیملی کسی اور جگہ پہ رہتی تھی اور پوری جو ان کی ایکٹیویٹی تھی پچھلے کئی ہفتوں کی وہ انتہائی آبویسلی سسپیشس تھی اور ایک پورا نیٹ ورک جو تھا وہ ان کے ساتھ چل رہا تھا اس پورے حملے سے پہلے۔ یہ آپ کی بات درست ہے، انہوں نے بہت سارے ایسے لوکیشن ہے جہاں پہ انہوں نے مختلف ٹائمنگز پہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے رہائش اختیار کی اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو 26 کو آئی ہیں موقع پہ جہاں پہ انہوں نے بلاسٹ کیا ہے تو آل دا وے کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ وہ وہاں سے چلی ہے اور رکشہ میں اور ادھر پہنچی ہے۔ تو یہ ایسی معلومات ہے جو نیچرلی اس میں ٹائم لگتا ہے اور جس طرح سے کام ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 48 آورس میں جو انویسٹیگیٹرز نے اور پلس انٹیلیجنس ایجنسیز نے کام کیا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اپریشیبل ہے اور میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ جو فیسیلیٹیٹر ہیں جلد سے جلد پکڑے جائیں گے۔ تو میمن صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ایک بار پھر یہ ثابت کر رہا ہے نا کہ یہ بیچاری ایک خاتون یا یہ فیملی یا اس کے شوہر یا اس کے چند رشتہ دار جو ہیں یہ تو کسی صورت سے بھی اس قسم کا حملہ پلان کر کے پھر جس قسم کی اس میں ان کو گولہ بارود چاہیے تھا یا جو ان کے پاس ایکسپلوسیوز تھے جو کہ شاید جن کی جو اوریجنیٹ پاکستان سے باہر ہوئے ہیں، پھر جس قسم کی انٹیلیجنس چاہیے، پھر جس قسم کی ٹائمنگ چاہیے، پھر ان لوگوں کی یہاں پہ موجودگی چاہیے، پھر یہ سرویلنس کہ کس وقت وہ چل رہے ہیں، کس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں، یہ تو کوئی ایک پورا ایک ایجنسی ہی کر سکتی ہے۔ یہ بیچاری ایک خاتون یا ایک چند لوگ تو یہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس کو جو پاسٹ میں جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور ان کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور جن ملزمان کو جو کنیکٹڈ تھے ان کو پکڑا گیا، تو ان سے یہ معلومات ہے کہ یہ بالکل ان کو سپورٹ ہے اور یہ اکراس دا بارڈر ان کو سپورٹ ملتی ہے، اور یہ ایسے اکیلے کسی انڈیویجول لیڈی کا کام نہیں ہے، نیچرلی اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں، اور یہی انویسٹیگیشن ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے اور قانون کے کٹڑے میں ان کو لے کے آئے۔ اور یہ گروپ اور یہ تمام جو نیٹ ورک ہے یہ وہی ہے جو کہ جس کی ہمیں پہلے باقاعدہ اطلاع ملی تھی جب یہ کلبھشن یادو یہاں پکڑا گیا تھا، را کا ایک یہ سینئر آپریٹو، اور اس کے بعد پھر یہ جو کراچی میں واقعات ہوئے، مثال پہ چائنیز کانسلیٹ پہ ہوا، پھر پی ایس ایکس پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ واقعہ ہوا، یہ تمام چیزیں ایک ہی نظام کی تانے بانے لگتے ہیں، ایک ہی نظام سے جڑی ہوئی چیزیں لگتی ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا سندھ پروونس ہے اور اس کی پراکسیمیٹی جو بلوچستان سے ہے، آپ دیکھیں کہ کافی سارا ایسا کرائم ہے جو کرائم اور پلس ٹیررزم ہے جو وہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں گورنمنٹس کو، دونوں پروونشل گورنمنٹس کو ورک آؤٹ کرنی چاہیے کہ ہماری فورسز آپس میں جو ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ رولز کی وجہ سے جا نہیں سکتی، ریڈ نہیں کر سکتی، کوآرڈینیشن میں تھوڑے سے پرابلم ہے، ان کو ایزی کرنا چاہیے کہ جو یہاں پہ ایسے ملزمان یا ایسے ٹیررسٹ آتے ہیں تو ان کو پہلے ہی مطلب انٹیلیجنس کلیکٹ کر کے پری ایمپٹ کیا جائے۔ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جتنے یہاں پہ کراچی میں انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کے تانے بانے اس انسیڈنٹ کے ساتھ ضرور ملیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ٹائم ہے کہ ہم سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ریفرنس سے ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کریں، ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں، اور جتنی اس میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتر سے بہتر انٹیلیجنس کلیکٹ کر سکیں گے اور سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں گے، اس سے یہ جو انسیڈنٹ اکا دکا ہوتے ہیں تو وہ پریونٹ ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ مطلب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 3 بڑے واقعات ہوئے کراچی میں حالیہ زمانے میں ہم نے دیکھے، جیسے کہ میں نے عرض کیا چائنیز کانسلیٹ پہ حملہ ہو گیا تھا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہو گیا تھا، کراچی میں یہ حملہ ہو گیا، اس کے علاوہ ایک اور حملہ ہوا جس میں کہ یہ سائٹ کے ایریا میں ایک چائنیز کو اٹیک کیا گیا، 2-4 اور واقعات ہیں۔ یہ ہم رسپونڈ کرتے ہیں جب حملے ہو جاتے ہیں، ایکچولی تو ہمیں ہمارے جو نظام ہے ہمیں تو پرامپٹ انٹیلیجنس ہونی چاہیے جس سے ہم پری ایمپٹ کر سکیں، کیونکہ جب یہ حملے ہو جاتے ہیں نقصان تو ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم رسپونڈ کرتے ہیں، پھر ہم بتاتے ہیں کہ کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا، لیکن یہاں مجھے لگتا ہے کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان بڑے حملوں کو روکنے میں ناکام ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا اس میں۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ 3-4 جو انسیڈنٹ بڑے ہوئے جس میں نقصان بھی ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہ چائنیز کانسولیٹ میں اور پلس جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہوا، ہماری پریپیئرڈنیس تھی، وہ آئے تو اس نیت سے تھے کہ اندر گھسیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچائیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے مہربانی کی اور لوکل پولیس نے اور باقی اداروں نے جو وہاں پہ تھے انہوں نے صحیح ریسپونڈ کیا، ان کے اس ڈیزائن کو فیل کیا۔ اسی طرح سے یہ جو انسیڈنٹ ہوا یقیناً یہ ایسا انسیڈنٹ تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انٹیلیجنس سے پریونٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ دیکھیں بہت سارے ایسے اور انسیڈنٹ جو ہو سکتے تھے وہ اچھی انٹیلیجنس کلیکشن کی وجہ سے وہ پریونٹ ہوئے۔ ابھی اگر مثال کے طور پہ اس طرح کے 50 انسیڈنٹ پریونٹ ہوئے، وہ تو ظاہر ہے کہ میڈیا میں بھی نہیں آئے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوا، اگر وہ ہو جاتے تو یقیناً اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آتا۔ تو یہ تناسب اس طرح سے ہے کہ بہت سارے انسیڈنٹ جو ہونے والے تھے بیکاز آف گڈ انٹیلیجنس، بیکاز آف گڈ پولیسنگ، وہ پریونٹ ہو گئے، اور لیکن جو ہو جاتا ہے نیچرلی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو کام انٹیلیجنس اور پولیس والے کر رہے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ جناب غلام نبی میمن، ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ چاہے وہ پی ایس ایکس کا انسیڈنٹ ہو، چاہے چائنیز کانسلیٹ کا ہو، ہمارے سیکیورٹی فورسز نے، ہمارے پولیس اہلکاروں نے بڑی جواں مردی سے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا تھا،
اور ان سب کو ہلاک کیا تھا ان واقعات میں یقینی طور پہ، اور اپنی جانوں پہ کھیل کے یہ سب کچھ ہوا تھا. لیکن بہرحال پھر بھی بہتر ہے کہ حملے سے پہلے ہی ان کو پری ایمپٹ کیا جائے ان واقعات کو، اور اس کے لیے مضبوط انٹیلیجنس کو مزید مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے. حملہ پاک چین دوستی پر ہے، حملہ چین کی عالمی جو اس کی گروتھ ہے اس پر ہے، حملہ چین کا ون بیلٹ ون روڈ جو عالمی منصوبہ ہے اس پر ہے، اور سب سے بڑا یہ کہ سی پیک کو تہس نہس کرنا ہے. یہ ایک بڑا گلوبل معاملہ ہے. اس کی مزید بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.